الحمد لله الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله مولانا العظيم۔ ایک مرتبہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ پیش کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں پر جمع فرمایا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، آمین۔ مسلمانوں، یہ جو دور چل رہا ہے اور خصوصاً جن حالات کے ہم شکار ہیں اور جن حالات کے اوپر سے پوری دنیا گزر رہی ہے، ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے کہ آیا یہ جو حالات ہیں، یہ جو بیماریاں جنم لے رہی ہیں، ہمیں دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو ہم جب ہماری مسلمان قوم کی حالت کو دیکھیں گے خصوصاً اور عموماً پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم ایک پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو چکے۔ مسلمانوں، نبیوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، تابعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو۔ ہمارے اسلاف نے جو طریقہ ہمیں کتابوں کے اندر بتلایا ہے کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، ہمارے نبی نے ہمیں کس چیز کی دعوت دی ہے، کیا ایسے حالات پچھلے زمانے کے اندر نہیں گزرے تھے، بلکہ اس سے بھی شدید حالات تھے، لیکن نبیوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وقت کے اوپر جو چیز ملی، وقت کے اوپر جو چیز مہیا تھی، اس سے فائدہ اٹھایا، ملا تو شکر کیا، نہیں ملا تو صبر کیا۔ ہمیں سنتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اس وقت اشعار پڑھنے والا جب یہ اشعار کے اوپر پہنچتا ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر 3 مہینوں تک چولہا نہیں، تین دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، یہ حالات تھے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری امت کو یہ سبق سکھایا، اے پیاری امت، تمہارے اوپر ایسی نعمتوں کی بارش بھی ہوگی کہ تمہیں کو وہاں پر شکر کرنا پڑے گا، اور ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں کو صبر کا دامن تھامنا پڑے گا۔ یہ حالات جو آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دستک دے رہے ہیں کہ آؤ تم میری طرف مانگو، آؤ میں تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج جب پوری دنیا کے حالات کے اندر خصوصاً مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہیں، جب مساجد بند تھی اس وقت پتہ چلا کہ شعائر اللہ میں سے یہ جو مسجد اللہ کا گھر ہے یہ شعائر میں سے یہ بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں کتنی یاد آتی تھی، اور ہم ہماری دعا کے اندر روزانہ یہ دعائیں کرتے تھے،
اللہ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ خانقاہیں، یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اللہ جو بند ہو چکا ہے، اللہ تو اس کو جاری اور ساری فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا کرشمہ حضرت انسان کو بتلانا چاہتا ہے کہ ایک آن کے اندر میں پوری دنیا کو ملیہ میٹ کر سکتا ہوں۔ آج تم اپنی طاقتوں کے اوپر ناز کرتے ہو، آج تم تمہاری قدرتوں کے اوپر ناز کرتے ہو کہ ہمیں تو فلانی چیز مل گئی، ہمارے پاس تو فلانی چیز ہے، لیکن یاد رکھو سب کا پیدا کرنے والا یہی اللہ ہے اور سب کو طاقت دینے والا یہی اللہ ہے۔ سورہ ملک ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہی ہے؟ سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب ارشاد فرمایا ہے، اس وجہ سے سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کیا کرو اور علماء کے پاس بیٹھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعہ، ان سورت کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، ہمیں سکھاؤ۔ پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر اپنی قدرت کاملہ کو بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک کا نام ہے بادشاہت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات بیدہ الملک جس کے قبضہ قدرت میں الملک و بادشاہت ہے۔ پتہ چلا کہ پوری دنیا کا بادشاہ یہ اللہ ہے۔ آج سارے ممالک مل کر یہ اعلان کر دیں کہ ہمیں سپر پاور ہیں، لیکن یاد رکھو سپر پاور اگر کسی کی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ کعبۃ اللہ کو گرانے چلے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندے کے ذریعہ یہ بتلا دیا، او اپنی طاقتوں پر ناز کرنے والو یہ سن لو، ایک چھوٹا سے پرندے کی ذریعہ میں کعبۃ اللہ کی حفاظت کروا سکتا ہوں، تو تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو تم کو میں نے اس وجہ سے دنیا میں بھیجا ہے کہ میں نے جنت کو بھی سجایا ہے، جہنم کو بھی سجایا ہے۔ اب اچھے اعمال کرو گے تو تمہارے لیے جنت کے فیصلے کروں گا، اور اگر برے اعمال کرو گے تو تمہارے لیے جہنم تیار ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کے پاس بڑا اجر ہے۔ اب یہاں سمجھنے کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا، اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو فضل اللہ قرار دیا۔ یہ کیسا؟ تو فرماتے ہیں یہاں پر مفسرین بھی کلام کرتے ہیں کہ مال کا فتنہ بننے کا سبب یہ ہے کہ ہمیں مال سے جس طریقے سے اللہ نے ہمیں کمانے کو کہا ہے اور جتنا خرچ کرنے کو کہا ہے اس کے مطابق خرچ کرنا، اس کے مطابق مال سے فائدہ اٹھانا، یہ تمہارے لیے مال فتنہ نہیں بنے گا، یہ تمہارے لیے مال ایک برکت بنے گا۔ اور جو مال حلال طریقے سے تم نے استعمال نہیں کیا، حرام طریقے سے تم نے مال کو کمایا، تو یہ مال تمہارے لیے فتنہ کا سبب بنے گا۔ اور فتنے کا سبب بننے کا ایک علت یہ بھی ہے، ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے مال کے پیچھے اتنے لگ گئے کہ آپ کی نمازیں بھی گئی۔ آج ہم دنیا بھر کے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے اندر ہماری صفوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے اندر 2-3 صفیں ہوتی ہے، سب گائے، اور پھر کہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے۔ برکت کیسے ہوگی کہ جب روزی کے فرشتے تمہارے گھروں کے اوپر تم کو روزی دینے کے لیے آتے ہیں تو تم اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہو، وہ چلے جاتے ہیں بارگاہ عزتی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں عرض کرتے ہیں کہ فلانے بندے کی تو نے روزی کا یہ طے کر رکھا تھا، وہ تو سویا ہوا ہے، وہ تو تیری عبادت کے اندر مشغول نہیں۔ راتوں کو جلدی سونے کا معمول بناؤ، صبح میں اٹھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مانگو،
تہجد کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حالات کی درستگی کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جو محمد کا رب تھا، جو موسیٰ کا رب تھا، جو عمر کا رب تھا، جو ابو بکر کا رب تھا، جو عثمان غنی کا رب تھا، جو حضرت علی کا رب تھا، جو خالد بن ولید کا رب تھا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہم نے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا تو مطالعہ کیا، ہمیں تھیوریکل تو آتا ہے لیکن پریکٹیکلی ہمیں جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے کوئی آفت پیش آ گئی یا کوئی ضرورت درپیش ہوئی تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، او میرے امتی، جب میرے اوپر حالات آتے تھے نا تو میں اللہ کے گھر یعنی مسجد کی طرف کا رخ کر لیتا تھا۔ کبھی بادل آتے تھے تو میں مسجد کی طرف رخ کر لیتا تھا اور فوری طور پر 2 رکعت نماز پڑھ کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتا تھا۔ لیکن آج کا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے بجائے مخلوق کے اندر منانے کے اندر لگا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرما دیا کہ جا میں تجھے یاد نہیں آتا تو میں بھی تجھے یاد نہیں کروں گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میرے بھائیو، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار ایسے حالات لا کر جھنجھوڑ رہا ہے۔ کتنے سالوں سے حالات، ارے قوم سبا کی حالت دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کو کیا نہیں دیا تھا۔ اب 22ویں پارے کے اندر سورہ سبا کا آپ مطالعہ کرو گے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جیسی نعمتیں اس قوم کو عطا فرمائی تھی، لیکن جب نافرمانی کے اوپر وہ قوم اتر آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا۔ کیسی طاقت ہے! ناخن لگاتے تھے، انجینئرنگ کرتے تھے ناخن کے ذریعہ۔ آج کے انجینئر تو کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذہن دیا ہے۔ آج دین کی تعلیم سے ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں، پتہ بھی نہیں دنیا کمانے کے پیچھے اتنے باگے۔ میں ایک دل کی قرآن کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے سے بچے کو پوچھتے ہیں کہ اول کلمہ طیب تو پر، دویم کلمہ پر، تو ان کو 7 کلمے ازبر یاد ہوتے ہیں۔ کیا ہو گیا کہ مکتب کی تعلیم اتنی مضبوط تھی کہ ہمارے بچے کو، ابھی تو 8 سالہ بچہ، 9 سالہ بچہ، اس کو سب دعائیں یاد، اس کو سب کلمے یاد، اس کو وضو کے فرائض یاد۔ لیکن کیا ہو گیا مسلمانوں کہ جب وہ 20 سال کا 25 سال کا نوجوان جب بن جاتا ہے، وہی بچہ تھا لیکن ان کے پیچھے توجہ نہیں دی گئی تو وہ بچے کو اول کلمہ طیب بھی بھول جاتا ہے، اپنے نبی کا نام یاد نہیں رہتا ہے۔ آج ہمیں انگلش تاریخ یاد ہے، لیکن یہ پوچھو کہ آج اردو تاریخ کون سی ہے تو بچے کو تو یاد ہوگی لیکن ہمارے بڑوں کو یاد نہیں ہوگی۔ کیا دین سے ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاد ہے حضرت مولانا انور صاحب قاوی، جو دارالعلوم کنتھاریہ کے شیخ الحدیث ہیں۔ وہ ہمیں بار بار بلا کر ان باتوں پر نصیحت کرتے تھے کہ اے میرے بیٹو، ایک بات تم یاد رکھنا، جہاں پر بھی جاؤ اور جس سے بھی ملاقات کرو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن ایک بات کی نصیحت کر دینا کہ آج وہ حالات چل رہے ہیں کہ علماء سے رابطہ بالکل قائم کر لو، علماء سے جوائنٹ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، بارگاہ عیسوی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے حالات میں علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور علماء ہمارے اوپر جو شایع فگن ہیں، اللہ ہمیں ان باتوں پر کہنے سے زیادہ ان کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں آج دیوگڑھ باریہ والوں تم کو اس چیز کی دعوت دے رہا ہوں کہ اپنے علماء سے جڑو، مفتیان کرام سے جڑو۔ بارگاہ عزتی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علماء سے جڑنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام